السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول حجاب بائی آمنہ خان کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ زرمینہ گل، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کھانے کے دسترخوان پہ بابا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانا ساتھ ایک دسترخوان پہ کھاتے تھے، اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جائے تو اس کا بھی انتظار ہوتا تھا۔ امی اور زرمینہ ایک پلیٹ میں کھاتے، دونوں بھائی ایک پلیٹ میں اور بابا جان کے لیے الگ پلیٹ میں، اور دادی اماں اپنے تخت پوشت پہ ہی کھاتی تھیں۔ جی بابا جان، پڑھائی اچھی جا رہی ہے میری۔ یہی وقت ہوتا تھا جب سارے بچے اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ورنہ تو وہ ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم صاحب بہت سخت تھے، بس بچوں میں اور ان میں لحاظ کی ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ ان کو بہت بری لگتی تھی وہ اولادیں جن کو پتہ ہی نہ ہو یہ جو سامنے بیٹھا ہے ہمارا باپ ہے۔ ان کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جن کے سامنے ماں باپ بیٹھے ہوں اور وہ مسلسل موبائل میں لگے ہوں۔ تبھی وہ اپنی اولاد کو اتنا سر پہ نہیں چڑھاتے تھے کہ ان کو پتہ ہو سامنے بیٹھا شخص ہمارا باپ ہے۔ سلطان بہن کو تم ہی لے کے جاتے ہو نا؟ اب وہ بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی بابا جان، لے کے بھی جاتا ہوں اور واپسی پہ بھی میں ہی لے کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ رقیہ بیگم، آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا ہے۔ بیوی کو بول کے وہ اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد سب اٹھتے گئے۔ ان کا اصول تھا جب تک باپ دسترخوان پہ موجود ہے کوئی دوسرا پہلے نہیں اٹھے گا۔ وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا، رات اس کی یوں ہی جاگتے ہوئے گزری۔ اس کو لگا وہ اگر ایک دفعہ اور اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب کی بار وہ بیڈ پہ لیٹا اور پکا ارادہ کیا کہ بس اب وہ سوئے گا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، اس لڑکی کا سراپا پھر آنکھوں کے سامنے گھوما، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اب کی بار وہ اس کو خود سوچنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھیں۔ اس کا ذہن پرسکون ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے کھڑی ہوئی، چہرے پہ نقاب لیا ہوا، حجاب ایسے لیا ہوا تھا کہ بس آنکھیں ہی نظر آئیں، کندھوں پہ سفید چادر، مسلسل دوسری کا بازو دباتے ہوئے ڈری ہوئی آنکھیں، جھکی ہوئی نظریں۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک لمحہ میں اپنا اسیر کر گئیں۔ اس کو لگا وہ شہزادی ہے کوئی، وہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ اس نے اتنی خوبصورت، اتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر حجاب والی سے حسین آج تک اس نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ کیا سوچ رہے تو وجدان؟ وہ اٹھ کے اچانک سے بیٹھا۔ تو ایک پاکیزہ لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اس قابل ہے کہ تو اس کو سوچے؟ تیرا ماضی، خود کو اس کی پاکیزگی سے دور رکھ، مت سوچ اس کو۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھا، اس کو لگا وہ مزید ایسے ہی بیٹھا تو پاگل ہو جائے گا۔ میں نہیں سوچنا چاہتا تمہیں، مت آؤ میرے خیالوں میں، مت تنگ کرو مجھے، بخش دو مجھے۔ اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، 2:34 ہوئے تھے۔ وہ اٹھا، لیپ ٹاپ کھولا اور اپنا کام کرنے لگ گیا۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اب اس کے خیالوں میں نہ آئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کل اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کے خیالوں سے پیچھا چھڑانا ہے۔ ایکسکیوز می سر، کین آئی انٹر؟ وہ اپنے معمول سے جلدی یونیورسٹی آیا تھا اور سیدھا پرنسپل کے آفس آیا۔ جی جی وجدان، تشریف لائیے۔ خیریت تو ہے نا آج صبح صبح میرے آفس میں؟ جی سر، سب خیریت ہے۔ وہی مخصوص انداز میں مسکرا کے اس نے پرنسپل کو خیریت کا جواب دیا، مگر اب وجدان حسین کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا۔ سر، مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی وجدان، بولیے۔ سر، ایکچولی میں فرسٹ سیمسٹر زولوجی کے اسٹوڈنٹس کی کلاس نہیں لینا چاہتا۔ کیوں وجدان، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ ان کو دوسری بار وہ حیران کر رہا تھا، ایک بار صبح صبح ان کے آفس آ کے اور ایک بار اب۔ آپ تو بہت شوق سے نیو اسٹوڈنٹس کی کلاس لیتے تھے اور اسٹوڈنٹس بھی ہمیشہ آپ سے ہی اٹیچ رہتے ہیں، تو اب پھر کیا ہوا ہے کہ آپ کلاس نہیں لینا چاہتے؟ وہ اب ان کو کیا بتاتا کہ وہ کیوں کلاس نہیں لینا چاہتا، وہ خود کو کیوں دور رکھنا چاہتا ہے، وہ کس اذیت میں ہے۔ وہ اب اپنی نظریں جھکا کے بات کرتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہیں اس کی آنکھوں میں وہ حجاب والا چہرہ کوئی نہ دیکھ لے۔ آج وہ وجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ وہ وجدان تو ہے ہی نہیں جو کل تک تھا۔ انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، جیسے وہ ڈر رہا ہو، جیسے بہت بڑی پریشانی میں ایک دم آ گیا ہو۔ وجدان، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اپنی فیکلٹی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں لیتا، آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں، آپ کی کوئی بات میں نہیں ٹال سکتا۔
اگر آپ خود سوچیں، ابھی اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور ہم ان کو ایک دم سے نیو ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک دم آپ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ہمیں آگے چل کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہو آپ آسانی اس کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کی عزت ہی اتنے کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس کو سمجھتے ہیں وہاں کوئی نیو ٹیچر نہیں سمجھے گا۔ مجھے پتہ ہے ایک کلاس لینے سے آپ نے اسٹوڈنٹس کے دل میں اپنے لیے خاص جگہ بنا لی ہوگی۔ آپ بس 1 مہینہ میرے کہنے پہ کلاس لے لیں، پھر بے شک چھوڑ دیں۔ یہ آخری بات بس انہوں نے ان کو ٹالنے کے لیے کہی تھی۔ ان کو پتہ تھا وہ 1 مہینے بعد خود ہی اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنے اٹیچ ہو جائے گا کہ میرے کہنے پہ بھی کلاس نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی اس کے اسٹوڈنٹس اس کو کلاس چھوڑنے دیں گے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس کے دل پہ اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا وہ دور رہے گا اس لڑکی سے، تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گی، مگر اب وجی کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے ہو؟ تم جانتے ہو نا وجی، ہم بہن بھائی سے زیادہ اچھے دوست ہیں، تو پھر ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ ایسا کیا ہوا ہے وجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہارے چہرے کی ہنسی چھین لی؟ فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کے وجدان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ بہن کے آتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا تھا۔ وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتہ تھا۔ وہ اس کی بہن سے زیادہ اس کی رازدار تھی۔ آج وہ بے حد فکر مند تھی، صبح سے سوچ رہی تھی کب رات ہوگی اور وہ کب اس سے پوچھے گی۔ اس کی پریشانی مزید اس وقت ہوئی تھی جب دن کے کھانے پہ اس نے نظریں اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ امی کے اتنے پوچھنے پہ بھی بس یہی جواب دیا تھا کہ یونیورسٹی میں بہت کام تھا، تھک گیا ہوں۔ وجی کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس نے اس کے ماتھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ وہ بڑی بہن سے زیادہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بے بسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا سید وجدان حسین شاہ اب نظریں جھکا کے بات کرنے لگا تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا وہ نظر اٹھا کے بات کرے گا تو کوئی اس حجاب والی صورت کو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں نا؟ اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی بول سکا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی تو آنکھوں کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا ہو۔ اس کے پیٹ میں بل پڑے، جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا ہو۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی، جیسے دیکھ رہی ہو اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان میری طرف دیکھو۔ وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کو لگا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہے، اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ لی ہیں۔ وہ ایک دم سے ڈرا، ایک دم سے آنکھیں نیچے کیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ بالکل ٹھیک تو ہوں، آپ بنا بس ایسی ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کیا اور لیپ ٹاپ کھول لیا، جیسے وہ بہن کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کو بے چین کر رہی تھیں۔ وجدان تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ بہن نے بغیر کوئی چہرے پہ تاثر دیے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہو، جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہتی ہوں۔ اس نے بہن کی بات سنتے ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر کیں۔ انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کا بہت بڑا جرم پکڑا گیا ہے۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا۔ اس کو تو خود نہیں پتہ تھا محبت ایسے ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتا تھا وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے۔ وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں محبت؟ اس نے تو بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کی ہیں، جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا اظہار بھی کیا ہو۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو وہ کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا؟ وجدان میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے پکڑے جانے پہ خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی؟ اس نے ایک زوردار کہہ لگایا۔ آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں، آپ کا بھائی کیوں کسی سے محبت کرے گا؟ اس نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے، یا شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ پکا نہ وجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ اس نے ان کے چہرے کو، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تو کسی صورت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی بھائی کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھیں گی، اس کو مزید دکھ نہیں دیں گی۔
اچھا اب سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی ہے، تم کل بھی نہیں سوئے۔ جی آپ ہی بس سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما اور فکر مندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی اور وہ بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آج چائے کس نے بنائی ہے؟ میں نے اپنے ان کومل کومل ہاتھوں سے۔ سلطان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا اور زرمینہ نے بہت فخر سے بتایا۔ بابا جان لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور وہ سب بہن بھائی دادی اماں کے کمرے میں بیٹھے تھے، تبھی پینے کے قابل نہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں تو نہ پیے نا، لائیں مجھے دیں اپنا کپ۔ ارے نہیں نہیں، اب میری بہن نے اتنے پیار سے اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کے لائی ہے تو میں واپس کر دوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں میں نے چائے اچھی نہیں بنائی؟ وہ اس کی طرف سے منہ بنا کے دادی اماں کی طرف مڑی۔ اس کو پتہ تھا کوئی اس کی سائڈ لے نہ لے، دادی اماں نے ضرور اس کا ساتھ دینا ہے۔ میڈم مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے گا، یہ تو صرف چائے ہے۔ ہائے میرے دادا ابا کی شہزادی، اس نے شوخے سے انداز میں کہا۔ چپ شیطان، دادی اماں اس کی اس بات پہ اکثر شرما جایا کرتی تھیں۔ دادی اماں یہ تو ناانصافی ہے نا، 100 میں سے بس 10 نمبر کی حقدار ہے یہ چائے، 10 بھی تب دے رہا ہوں کیونکہ بہن ہو، ورنہ تو 1 نمبر بھی نہ تھا، کیوں لالا گل؟ اس نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ آنکھ مار کے سمجھایا اس کو کیا کرنا ہے۔ اب سلطان میں کیا بولوں، زری خفا ہو جائے گی۔ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے چہرے پہ مصنوعی سی اداسی لائی اور چائے کا کپ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں لالا گل، آپ بھی ساتھ ہو جائیں ان کے، جب آپ دونوں کی بیگمات چائے بنا کے لائیں گی نا تب میں بھی ایسے ہی نمبر دیا کروں گی، اور اس وقت پتہ ہے آپ کو کیا بولیں گے؟ واہ بیگم، آج تو آپ نے کمال کی چائے بنائی ہے، بالکل شیدہ چائے والے کے ہوٹل کی طرح۔ وہ جو کب سے ہنسی دبا کے بیٹھا تھا ایک دم ہنسنے لگے۔ اماں اب دیکھ لیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پہ کیسے کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ اس نے منہ بنایا اور دادی اماں کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ وجدان تو میں محبت ہو گئی ہے۔ آپ ہی کیا کہہ گئی ہیں؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ میں نے اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، اتنی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی ہیں، مجھے ان سے تو محبت نہیں ہوئی کبھی۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے، مجھے تو کبھی وہ خیالوں میں نہیں آئی۔ یونیورسٹی میں اتنی لڑکیاں میرے ارد گرد ہوتی ہیں، مجھے ان سے تو کبھی محبت نہیں ہوئی۔ اور یہ لڑکی جس کو میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے صحیح سے نہیں دیکھا، جو حجاب اور چادر میں لپٹی ہوتی ہے، جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں کیوں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں؟ اس کی آنکھیں، میں نے تو اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکیاں دیکھی ہیں، پھر وہ میرے خیالوں میں کیوں نہیں آئیں؟ یہ لڑکی ہی کیوں؟ کون ہے یہ لڑکی جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی؟ کون ہے یہ جو میرے ذہن سے نہیں اتر رہی؟ آپ ہی کی بات سن کر مجھے عجیب سا ڈر کیوں لگا تھا؟ کیوں میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی؟ کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو؟ کیوں میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہا تھا؟ آخر کیوں؟ کیا مجھے واقعی اس سے نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، مجھے اتنی پاکیزہ لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جو مجھے ایسی لڑکی ملے، مجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو۔ اس کو عجیب سی وحشت ہونے لگی، اس کو لگا اس کے دماغ کی رگیں اب تھوڑی دیر میں پھٹنے لگیں گی، وہ پاگل ہو جائے گا۔ وجدان کیا ہو گیا تجھے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ زمین پہ بے بس پڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے زمین پہ گر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ یوں ہی لیٹا لیٹا بولا۔ مان جا وجدان، تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر آواز آئی، نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تجھے محبت؟ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا، اس کو قبول کروانے لگا کہ بول، ہو گئی ہے محبت تجھے۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے زمین کی طرف منہ کیا اور روتے روتے الٹا ہو گیا، جیسے اپنا آپ چھپا رہا ہو کسی سے۔ میں نہیں ہوں اس کے قابل۔ وہ لرزتی آواز کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی بولتا رہا، نہیں ہوں اس کے قابل۔ جس لڑکی کی طرف میں ایک لمحے کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ، میں اس قرب سے کیسے نکلوں گا؟ کیا میں پوری زندگی یوں ہی روتے روتے راتوں کو جاگتے ہوئے گزاروں گا؟ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا؟ سنو، تم نے مجھے مار دیا ہے۔ زرمینہ کا عکس اس کی آنکھوں کے آگے آیا اور اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کے آگے بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، وہ اس کو بس بھولنا چاہتا تھا، مگر اس کا عکس ایک سیکنڈ بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ اب وہ اس کو سوچنے لگا تھا، وہ جب بھی اس کو سوچتا پرسکون ہو جاتا۔ زمین پہ پڑے پڑے کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔
وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ قرآن پاک کا سبق پڑھا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہے تو اللہ اس سے بات کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا آخری کام جو ہوتا تھا وہ اللہ جی کو لکھ کے اپنی باتیں بتانی ہوتی۔ وہ دن بھر کے سارے قصے لکھا کرتی تھی اور اللہ جی کو مخاطب کرتی تھی، جیسے وہ اس کے پاس ہوں اور اس کی باتیں سن رہے ہوں۔ اللہ جی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اور فضا نے کینٹین سے برگر کھایا، اتنا برا تھا یقین مانے، فضا کو تو صحیح غصہ آیا مجھ پہ، برگر کھانے کی ضد جو میں نے کی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ کینٹین میں سب بیٹھے تھے، وہ مجھے ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر آنکھوں آنکھوں میں اس نے مجھے صحیح سنائی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جی، میں بھی اس کو دیکھ دیکھ کے ڈھیٹ بن کے کھاتی رہی۔ اب 70 روپے میں یوں ہی ضائع کراتی، بابا جان کا میں 1 روپیہ نہ ضائع کروں تو یہ تو پھر 70 روپے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری میں فضا اور فضا کے ہی قصے ہوتے تھے۔ اس نے فضا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتی ہے، یہ تو اللہ جی کا اور اس کا سیکریٹ تھا۔ وہ کسی کی محبت کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اللہ سے اس کی محبت ہو۔ اس کو نہیں اچھا لگتا تھا اس کے اور اللہ پاک کی باتوں کو کوئی پڑھے، کوئی سنے۔ اس کی محبت کا انداز یہ ایسا تھا کہ وہ اپنی محبت کو اپنے اندر چھپا کے رکھتی تھی، جس سے وہ محبت کرتی بس اسی کو پتہ ہوتا۔ فضا سے بھی اس کی محبت ایسی تھی، وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ یہ بات اس کو وہ ہر موقع پہ بتاتی تھی، مگر کسی کے سامنے دیکھا دیکھ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ آج بھی وہ لکھ رہی تھی، وہ آج کا سارا دن لکھ رہی تھی، کیسے وہ اور فضا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھیں۔ آج ان دونوں نے کس کس کی بات کی، کیسے ہانیہ نے اس کو پوری کلاس کے سامنے سنائی تھی۔ اللہ جی، میں بس چپ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا میں غلط بات برداشت نہیں کرتی، اس نے کتنا غلط بولا، اب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی اس نے مجھے کیا بولا تھا۔ مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یہ ہانیہ مجھے نا بالکل نہیں پسند۔ وہ سب کچھ لکھ رہی تھی، آج جو بھی ہوا تھا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ روک لیے، اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا اس نے کیا لکھ لیا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا، آنکھیں ایک دم جھکیں۔ کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہو گئے سید وجدان حسین شاہ؟ وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، وہاں وہ سر وجدان کا کیسے لکھ سکتی ہے؟ اس کو تو شرم آتی ہے اللہ پاک سے ایسی باتیں کرتے ہوئے، پھر اس نے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا، اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو۔ اس نے اس نام کو غور سے دیکھا، اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے اور اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا پیچھے 1 گھنٹے سے خالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان حسین شاہ لکھا ہوا ہی دیکھ رہی ہے۔ سر کلاس میں ایک سی آر اور ایک جی آر کی بہت ضرورت ہے، مدثر نے سر قمر کی کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھ کے کہا۔ وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہوا بھی کرتی تھی، لیکن ہار نہیں مانتی تھی۔ تو آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں مسٹر مدثر خان؟ ہانیہ نے اس کو اپنی طرف بات کرتا دیکھ کے ایک دم بولی۔ ہانیہ جی، میں آپ سے تو بات نہیں کر رہا نا۔ ہانیہ جی، میرا نام ہانیہ ہے، صرف ہانیہ، آپ جی کا اضافہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اس نے مدثر کو ناگواری سے دیکھتی ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی۔ مدثر، آپ نے جو کہنا ہے کہیں اور بیٹھ جائیں پلیز۔ سر نے ان دونوں کو چپ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر ہی دیا تھا۔ وہ 40 کے عمر کے ہوں گے، ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کھلی چھٹی ہوتی تھی، وہ جو بھی بولیں۔ سر میں کہہ رہا تھا اگر جی آر ہانیہ جی، سوری جی آر ہانیہ صاحبہ بن جائیں اور سی آر میرے علاوہ کوئی اور بنا تو قتل ہو جائے گا وہ مجھ سے۔ اس نے پہلی بات پہ ہانیہ کو دیکھا اور دوسری بات پہ کلاس میں بیٹھے لڑکوں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تو ہی بن جا، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ اس کے پاس بیٹھے خاور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کو کہا، تو سر ٹھیک ہے نا، جی آر ہانیہ اور سی آر میں؟ اس نے ہانیہ کو دیکھے بغیر فوراً سے بول دیا۔ ہانیہ کو یہ موقع بہت سنہری لگا تھا، اس کو لگا اس سے وہ وجدان سر کی نظروں میں آئے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی، اس کے لمبے کھلے بال اس کی شخصیت کو اور نکھارتے تھے۔ وہ ہمیشہ جینز اور اوپر لانگ شرٹ پہنا کرتی تھی، کھلے بال اور گلے میں پڑا دوپٹہ۔ ہر کوئی اس کو ایک دفعہ موڑ کے ضرور دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر مدثر، آپ سوچ لیں، آپ کو ہانیہ کا ساتھ بہت مہنگا نہ پڑ جائے۔ اس نے اوپر سے ایسی بات کی جیسے اس کو تو کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو جی آر بننے سے۔ ہائے، آپ کا ساتھ چاہیے، بس جتنا بھی مہنگا پڑے۔ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے مسکرا کے کہا، ساتھ مائی فٹ۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، تو سر ٹھیک ہے، میں HOD کو اپلیکیشن لکھ لوں؟ مدثر نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو پتہ تھا سر قمر کو بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے، ان کی جگہ سر وجدان ہوتے تو 100 طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے، پہلے ان کو کسی طرح امپریس کیا جاتا اور پھر جا کے کہیں یہ بات کی جاتی۔ فضو، مجھے کیا لگتا ہے
یہ مدثر اور ہانیہ کی کوئی کہانی چلنے والی ہے؟ زری نے فضا کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی بیٹھتی تھی ہمیشہ فضا کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ اس کو کچھ عجیب سا سکون ملتا تھا، ایسا لگتا تھا یہ فضا کا کندھا نہیں، اس کی ماں کی گود ہے جو اس کو ایسے سکون ملتا ہے۔ وہ دونوں دوستوں سے کہیں زیادہ تھیں، ایک ندی تھی تو دوسرا کنارہ، ایک پھول تھی تو دوسری خوشبو، ایک جان تھی تو دوسری جہان، ایک دھوپ تھی تو دوسری چھاؤں، ایک جسم تھی تو دوسری روح، ایک دل تھی تو دوسری دھڑکن۔ ان کی بے مثال دوستی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی رہتی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے بغیر نظر نہ آتی تھیں، ہمیشہ ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آتی تھیں۔ زرمینہ نے اپنے بیگ کے ساتھ کی چین بھی فضا کے نام کی لگائی ہوئی تھی۔ زرمینہ بہت کم لوگوں سے اس قدر محبت کرتی تھی، اور فضا پہ تو وہ جان چھڑکتی تھی۔ اس کی دنیا اپنے گھر والوں سے لے کر فضا تک ختم ہو جاتی تھی۔ مدثر ایسی نکمہ ہانیہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہانیہ صاحب کی نظریں تو کہیں اور ہی ہیں۔ فضا نے زری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کدھر ہے ہانیہ کی نظر؟ اس نے اس کے کندھے پہ ایسی سر رکھ کے مختصر سا پوچھا۔ اس کی نظر اپنے خان صاحب پہ ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے اس کے اندر کسی نے کرنٹ لگا دیا ہو۔ اس نے بھی اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے دیکھا نہیں؟ سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ جدھر سر جائیں گے ادھر ہی ہانیہ صاحبہ دکھائی دیں گی۔ آج تو وہ سر کے آفس بھی گئی تھی۔ اتنی کوئی بری لگتی ہے نا مجھے یہ لڑکی، اوپر سے جی آر بھی بن گئی ہے، اب ان کو زمین پہ کون لائے گا؟ فضا بولتی رہی اور وہ چپ چاپ سی اس کے کندھے پہ سر رکھے سنتی رہی۔ آپ اٹھیں، آئیں اور پریزنٹیشن دیں۔ اس نے زرمینہ کا نام لینے کی بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سخت انداز سے اس کو بلایا۔ سر میں؟ اس کو بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی وہ اس کو بلائے گا۔ جی آپ محترمہ۔ وہی لہجہ، وہی انداز، بس نظریں ادھر ادھر کلاس پہ تھیں، وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ لیکن سر؟ کیا لیکن؟ سر مجھے نہیں پتہ تھا آج میری پریزنٹیشن ہے۔ نظریں جھکائے ہوئے۔ میں آپ کو گھر آ کے بتاتا آج آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ دل کو چبھنے والا انداز۔ سر پلیز میں کل تیار کر لوں گی۔ امپاسبل، آپ کے 0 نمبر مارک کروں گا میں۔ وہی انداز۔ کس لیے آتی ہیں آپ یہاں؟ اگر پڑھنا نہیں ہے تو کلاس کی بجائے گھر پہ بیٹھیں آپ۔ دل کو چیر دینے والا انداز۔ زرمینہ پہ آج قیامت ٹوٹ رہی تھی اور وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بس سنتی جا رہی تھی۔ سب حیران ہو کے بس اس ایک شخص کو دیکھ رہے تھے جو بس بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کا آج ایک اور روپ دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد میں ایسے بہانے ہرگز نہ سنوں۔ جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ میری کلاس سے دور رہے۔ وہ بول رہا تھا، سب ایک نظر اس پہ ڈالتے اور ایک نظر زرمینہ پہ۔ زرمینہ نظریں جھکائے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھے صبر دے، مگر صبر اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے جو اسے آ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے مگر اس نے سر اوپر نہیں کیا۔ وہ کسی کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی غیرت کیسے گوارا کرتی کوئی اس کو روتے ہوئے دیکھ لے۔ وہ سنے گی، بہت سنے گی، مگر اپنی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی کسی کو نہیں دکھائے گی۔ وجدان سر اس کے فیوریٹ ٹیچر ہیں، وہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ اس کو ایز اے ٹیچر ہمیشہ ہی اچھے لگتے تھے۔ اس کو تو کیا، وہ تو ہر ایک کو اچھے لگتے تھے، مگر وہ ان کی دل سے قدر کرتی تھی۔ وہ ایک انا پرست قبیلے کی ہوتے ہوئے بھی سنتی رہی۔ آج سب سر وجدان کا یہ روپ دیکھ کے بہت دکھی ہوئے تھے۔ سر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ زرمینہ کو کل کا ٹائم دے دیتے، مگر انہوں نے اس کا ذرا لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے اس کو بتایا بھی نہیں تھا، کل تم پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہو کے آنا۔ وجدان کی کلاس ختم ہونے کے بعد سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی زرمینہ کے پاس نہیں آیا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا ابھی جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو چھپائے بیٹھی رہی اور فضا اس کے پاس بغیر کچھ بولے بیٹھی رہی۔ بہت اچھا ہوا آج سر نے جو اس کو اس کی جگہ بتائی۔ آج کوئی خوش تھا تو وہ ہانیہ تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ اس نے ارم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے چہرے کی خوشی چھپاتے ہوئے کہا اور اٹھ کے زرمینہ کے پاس چلی گئی۔ زرمینہ بہت برا ہوا ہے آج تمہارے ساتھ۔ اس نے اس کو ایسے انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو بہت اچھا ہوا ہے تمہارے ساتھ، اب سر کی کلاس میں نہ بیٹھنا۔ کیوں ہانیہ، کیا برا ہوا ہے میرے ساتھ؟ اس میں بھی سواتیوں والا خون تھا، کدھر کسی کے سامنے جھک سکتی تھی۔ اس نے بغیر چہرے پہ کسی تاثر کی کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا اور چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ لیے حیرت سے اس سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہانیہ؟ ہانیہ کو تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ تو زرمینہ کا روتا ہوا چہرہ دیکھنے آئی تھی، یہاں تو کوئی اور ہی منظر دیکھ رہی ہے۔ نہیں، میں بس ایسے ہی کہا ہے کہ تم خفا ہوگی نا، سر نے آج سب کے سامنے تمہاری انسلٹ کی۔ ہانیہ نے مصنوعی سے مسکراہٹ چہرے پہ لائی۔ ہیں، مجھے تو نہیں فیل ہوئی کوئی انسلٹ۔ سر وجدان میرے فیوریٹ ٹیچر ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی آج غلطی میری تھی جو انہوں نے مجھے ڈانٹا،
اور اس کو ڈانٹنا کہتے ہیں، نہ کہ انسلٹ، اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور ہانیہ وہاں سے چلتی بنی۔ زری؟ فضا نے زری کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگی۔ کیا اس کو واقعی میں فرق نہیں پڑا؟ فضو اٹھ ہو جائے نا۔ اس کو لگا وہ کچھ دیر اور بیٹھی تو اونچا اونچا رونے لگ پڑے گی۔ فضا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھایا، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے بھی فضا کو آنکھوں میں ہی بتایا، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ دونوں اکثر ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بات سمجھا دیا کرتی تھیں۔ وہ تو زری کو اندر سے پتہ تھا وہ کتنا ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں عجیب سی وحشت لیے وہ بار بار اس بیگ کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس نے اپنے پاس بیڈ پہ چھوڑا تھا۔ بہنوں کو اس نے کمرے میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ میں 2 دن سے سویا نہیں ہوں، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، میرے کمرے میں کوئی نہ آئے پلیز۔ وہ کھانے کی میز سے بغیر کسی سے نظریں ملائے یہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آیا اور ساتھ یہ بھی کہا، چائے نہیں پیوں گا میں۔ سب اس کی اس بات پہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، وہ رات کو سونے سے پہلے چائے نہ پیے تو سوتا نہیں تھا۔ بعض اوقات تو وہ 2-3 کپ بھی پی لیتا تھا اور باقاعدہ زینب کو چاکلیٹ کے پیسے دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے چائے بناؤں گی، پہلے میری چاکلیٹ اگر نہ ہو تو وہ اس سے پورے پیسے لیا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی بہن بھائی رات کو دیر تک جگا کرتے تھے۔ زینب ناول پڑھتی تھی اور اپنا کام کیا کرتا تھا۔ وہ سب اس کو حیران ہوتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ایک فاطمہ ہی تھی جس کو اندازہ تھا اس کو مسئلہ کیا ہے۔ وہ جلدی اٹھا اور اپنے دروازے کو کنڈی لگائی، پھر آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا اور اس بیگ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ اس نے بیگ کھولتے ہی وہ ڈبی دیکھی اور پھر سے کانپنے لگا۔ اس کو لگا جیسے اس کو شدید ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس کی ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں کانپنے لگے، اس کے دانت ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ اس کو لگا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے بیگ کو فوراً سے بند کیا اور بیڈ سے نیچے پھینک دیا اور خود پہ ایسے رضائی اوڑھی کہ اس کی سانسیں بھی باہر نہ جائیں۔ وہ رضائی میں لیٹے مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ گھر آتی ہی سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ پورے راستے سے خود کو جو سنبھالے ہوئے تھی، اپنے کمرے میں آتے ہی ایسے رونے لگی جیسے کسی بچے کو مارا ہو اور وہ ہچکیاں لے کے رو رہا ہو۔ اس نے عبایا بھی نہیں اتارا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیدھا واش روم میں گئی اور پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے پانی کا نل کھول دیا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ سر ایسا کیسے کر سکتے میرے ساتھ؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور اونچا روتی رہی۔ اس کا کمرہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا تو آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ دوسرا، اس نے پانی کا نل کھول دیا تھا۔ وہ عبایا پہنے زمین پہ بیٹھ کے کتنا وقت روتی رہی، اس کو خود بھی نہیں پتہ لگا۔ وہ جب ادھر سے اٹھی تو باہر اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے عبایا پہنے واش روم کے فرش پہ بیٹھی ہے۔ اس کے کمرے میں ایسے بھی بھائی نہیں آتے تھے اور اماں کو پتہ ہوتا تھا وہ دن میں سوتی ہے تو وہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھیں۔ وہ اٹھی، عبایا اتارا اور شاور لیا۔ اس کے بعد وضو بنانے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا، اس کو لگا یہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں اتنی لال ہوئی تھیں، اس کو لگا جیسے کسی نے مرچیں کوٹ کے ڈالی ہوئی ہوں۔ وہ جیسے ہی پانی منہ پہ ڈالتی تو درد کی ایک آہ لے کے پیچھے ہو جاتی۔ اس کی آنکھیں اتنی جل رہی تھیں کہ وہ پانی کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ آج بری طرح سے ٹوٹی تھی اس انسان کے ہاتھوں جو اس کا آئیڈیل ٹیچر تھا۔ وہ کانپتا ہوا اٹھا اور زمین پہ جا کے بیٹھ گیا اور پھر سے اس بیگ کو اٹھا لیا۔ اس کو کھولتے ہی اس میں سے اس نے دونوں ڈبیاں اٹھا لیں۔ آنکھوں میں وہی وحشت لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ باری باری دونوں کو کچھ وقت ایسے ہی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا اس کے مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے، اس کو نہیں ڈرنا۔ اس نے ایک ڈبی میں سے تیلی نکالی اور دوسری سے سگریٹ نکالا۔ وہیں زمین پہ بیٹھے اس نے تیلی جلائی اور سگریٹ کو اس کے ساتھ لگایا۔ اس کے ہاتھ اب پہلے سے زیادہ کانپنے لگے تھے، آنکھوں کی وحشت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس نے سگریٹ کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور ایک کش لگایا۔ جیسے ہی سگریٹ کا دھواں اس کے اندر گیا، اس کو ایک دم سے کھانسی شروع ہو گئی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے پھر ایک دفعہ سگریٹ اپنے منہ کے ساتھ لگایا اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب کھانسی پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی، پہلے سے زیادہ دل پہ بوجھ آیا تھا، مگر اس نے سگریٹ نہیں چھوڑا تھا اور پیتا رہا۔ ایک سگریٹ ختم ہوا، اس نے دوسرا لگا لیا۔ دوسرا لگاتے ہی اس کو لگا جیسے اب سب ٹھیک ہو رہا ہے، اب کھانسی ہونا بند ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن پرسکون ہونے لگا، جو اس کے اندر وحشت تھی وہ ختم ہونے لگی۔ وہ زمین پہ بیٹھے سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ اپنا سر رکھا، آنکھیں بند کیں اور سگریٹ کو ہاتھ سے نیچے چھوڑا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، آج دن کا سارا منظر اس کے سامنے گھومنے لگا۔ آج اس نے اس لڑکی کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اس نے دیکھی تھی، پھر بھی وہ چپ نہیں ہوا تھا، بولتا رہا تھا۔
اس کے اندر کچھ درد ہوا، وہ اٹھ کے بیٹھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب نکل رہا تھا۔ اس نے پھر سے سگریٹ لیا، پھر سے جلانے لگا۔ میں نے تمہیں بے عزت نہیں کیا ملکہ، میں نے خود کو تم سے دور کرنا چاہا ہے۔ دیکھو نا، میں خود کو تم سے دور کرنے کے لیے آج خود کو ہی برباد کر رہا ہوں۔ اس نے سگریٹ کو اپنے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر رہا تھا اور وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اللہ جی، سر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے اتنا ذلیل کیا۔ آپ کو پتہ ہے میرا کیا دل کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں آج۔ میری غلطی تھی، ٹھیک ہے میری غلطی تھی، میں پہلے ہی کام کر لیتی اپنا، مگر انہوں نے مجھے بتایا ہی کب تھا کہ کل آپ کی پریزنٹیشن ہے؟ وہ اتنا غلط کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ جائے نماز پہ بیٹھی بچوں کی طرح روتی رہی اور ساتھ اللہ جی کو شکایتیں لگاتی رہی۔ اس سے پہلے اس کو کبھی کسی نے ایسے نہیں ڈانٹا تھا، کسی نے اس کو ایسے بے عزت نہیں کیا تھا، کسی نے اس کی ایسے تذلیل نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار تھا، وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، وہ اماں کو یہ کہہ کے ٹال لیا تھا کہ وہ بعد میں کھا لے گی۔ ذری یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہوئی ہیں؟ روئی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، میں کیوں رونے لگی بھلا؟ وہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے نیچے دیکھ کے کہا۔ اس کو پتہ تھا ماں تھوڑی دیر اور اس کو دیکھتی تو ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اماں میں کھانا کھا لوں گی، آپ بابا جان کو کھانا دے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا کے سونا بچے۔ جی اماں۔ اللہ جی، آپ خود پوچھنا سر کو، یہ کہہ کے وہ پھر رونے لگی۔ روتے روتے وہ اچانک چپ ہوئی۔ خیر ہے زرمینہ خان سواتی صاحبہ، ٹیچرز تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹتے ہی ہوتے ہیں، اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ یاد نہیں ہے اسکول میں تمہیں مس ہنا نے ڈانٹا تھا، تب تو آپ اتنا نہیں روئی تھیں، آج کیا ہو گیا؟ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ بے شک انہوں نے ڈانٹا تھا، ان کی بات اور تھی، مگر سر کی بات اور ہے۔ کیوں؟ سر کی بات اور کیوں؟ اچانک سے اس کے اندر آواز آئی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ کیوں سر کی ڈانٹ اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی؟ آخر کیوں؟ ٹیچرز تو ڈانٹتے ہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، پھر اس کو اتنا کیوں برا لگ رہا تھا؟ وہ زمین پہ ویسے ہی بیٹھا تھا، ویسے ہی سگریٹ پیے جا رہا تھا جیسے وہ خود کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اس کی بھیگی پلکیں آ رہی تھیں، بار بار اس کو عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ اس نے کیوں کیا ایسا؟ اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے سید وجدان حسین شاہ اس کے سحر میں جکڑا گیا ہے۔ وجدان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ میں جلتا سگریٹ لیا اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگایا۔ درد کی ایک شدت اس کے اندر پھوٹی۔ اس نے زور سے ایک آہ لی۔ اس کو لگا جیسے اس کا پورا وجود جل گیا ہو۔ اندر سے تو وہ پہلے ہی جل رہا تھا، آج اس نے خود کو باہر سے بھی جلایا تھا۔ وہ پیچھے ہوا، ایک گھٹنا اوپر کر کے بیٹھا اور بازو گھٹنے پہ رکھا اور اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کیا اس کو کہتے ہیں محبت؟ کیا یہ ہوتی ہے محبت جو آپ کو تباہ کر لے؟ آپ کو ایک شخص کے بغیر کوئی اور نہ دکھائی دے؟ آپ پوری دنیا میں بس اس ایک شخص کو دیکھو، اس کے لیے روتے رہو، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ جاؤ، اور جب وہ سامنے ہو اس کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکو۔ اگر یہ ہوتی ہے محبت تو ہاں، ہو گئی ہے سید وجدان حسین شاہ کو اس حجاب والی سے محبت۔ سنو میرے دل کی ملکہ، وجدان کو تم سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے کانوں پہ اذان کی آواز پڑی۔ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھوڑا ہلا جیسے وہ آواز اس کو بلا رہی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ایک بار پھر اس کے کان میں اذان کی آواز پڑی۔ وہ ویسے ہی زمین پہ لیٹا رہا۔ اس کو لگا وہ خواب میں اذان سن رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب کی بار آواز بلند ہوئی۔ اس کو لگا کوئی اس کو جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک دم چونکا اور اوپر ہو کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اس کو خوف آنے لگا۔ عجیب سی الجھن اس کا دل تنگ کرنے لگی۔ اس کو لگا جیسے وہ مر گیا ہے اور کسی قبر میں ہے۔ اس نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع کیا اور خود پہ پھونکنے لگا، یا اللہ مجھ پہ رحم کر۔ اس نے زمین پہ بیٹھے سر کو دونوں گھٹنوں پہ رکھا اور مسلسل رحم مانگنے لگا۔ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہوئی اس کے دل میں سکون اتارنے لگی۔ اس کو ہمیشہ سے فجر کے وقت کی اذان بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اذان کے وقت اٹھ جایا کرتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کو خود ہی ہوش نہیں تھی۔ وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ 5 وقت کا نمازی اب نماز کے وقت پہ بھی ہوش میں نہیں رہتا تھا۔ وہ ویسے ہی گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھے رہا۔ میں نے سگریٹ پی ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟
رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے آنے لگا، اس کی الجھن میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اتنے سگریٹ؟ وہ اٹھا اور جلدی جلدی کمرے کی لائٹ جلائی۔ لائٹ لگاتے ہی اس نے ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا۔ یا خدا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس کے کمرے میں جگہ جگہ سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے تھے، جگہ جگہ سگریٹ کا گند پڑا تھا۔ اس کو لگا وہ آج اپنے کمرے میں ہے ہی نہیں، وہ کسی نشئی کے ہوٹل پہ بیٹھا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل اس کے بیڈ کے بالکل سامنے تھی۔ اچانک اس کی نظر شیشے پہ پڑی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا اور پاس گیا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بڑی ہوئی داڑھی، ہونٹوں پہ سفید پھولی، کانوں کے اوپر آتے ہوئے بال۔ اس نے خود کو آج اتنے دنوں بعد شیشے میں دیکھا تھا۔ اس نے جب سے اس کو دیکھا تھا اس کے بعد اپنا آپ نہیں دیکھا۔ یہ تو ہے وجدان؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے شیشے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہنے لگے جیسے اس کو خود پہ ترس آ رہا ہو۔ لوگوں کو لوگوں کی حالت پہ ترس آتا ہے، مگر سید وجدان حسین شاہ کو اپنی حالت پہ ترس آیا۔ دیکھو ملکہ، کیا تھا میں اور کیا بن گیا ہوں۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے آنکھیں بند کیں، پھر سے اس کی آنکھیں، اس کا حجاب میں چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ ملکہ، دیکھو وجدان نے تمہارے عشق میں خود کو برباد کیا ہے۔ وجدان نے اس کو ملکہ کا خطاب دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کو اپنے پاس تصور کرتا اس کو ملکہ کہتا تھا۔ وہ اس کے دل کی ملکہ تھی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب اس کے دل کی ملکہ بن گئی۔ اس دل میں تو بے شمار لڑکیاں آئی تھیں، مگر ملکہ کوئی نہیں بنی تھی۔ یہ اعزاز ایک پاکیزہ عورت کو ہی ملنا تھا، سو اس کو مل گیا۔ وہ اچانک چونکا اور وہاں سے ہٹا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ اپنے کمرے کو دیکھا۔ اس نے اب اپنا کمرہ ایسے صاف کرنا تھا کہ سگریٹ کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ زری اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ ہمیشہ وہ تہجد کے لیے خود ہی اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج وہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ زری اٹھ جاؤ نا۔ انہوں نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کو ہلایا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ زری ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی۔ زری تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم نے رات میں کھانا بھی نہیں کھایا۔ زری رات میں تو کیا، تم نے تو دن میں بھی نہیں کھایا تھا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کھا لینا۔ وہ پریشانی میں خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ اس کے ذہن سے وجدان کی کہی ہوئی ایک بھی بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی۔ بار بار اس کو اس کی بات کا وہ انداز یاد آتا، وہ اسی طرح رونا شروع ہو جاتی۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کو وجدان کا بات کرنے کا انداز تکلیف دے رہا تھا۔ زری میں بابا جان کو کہتی ہوں تمہارے ڈاکٹر کو بلا کے لائیں۔ ان کے گھر کی لڑکیاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھیں، بلکہ ڈاکٹر خود گھر آتا تھا۔ نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ بابا جان کو نہ بتائیں، میں آج آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے بیڈ پہ لیٹے لیٹے ماں کو کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، کل دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ سو جاؤ زری، آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ نماز کے بعد سوتی ہوں اماں۔ وہ تپتے جسم کے ساتھ اٹھی اور وضو بنانے لگی۔ وجدان بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ مولوی صاحب اس کے پاس آئے، اس کو دیکھتے رہے جو ایک رانجھے کی طرح گردن جھکائے مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جی؟ مولوی صاحب کے اس کو بلانے پہ اس کو احساس ہوا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں مولوی صاحب۔ کچھ تو ہوا ہے وجدان، تم مسجد میں بھی اب کم نظر آنے لگے ہو۔ صبح صبح جو قرات تم کرتے تھے شاید وہ تو تم بھول ہی گئے ہو۔ مولوی صاحب، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے نظریں جھکائے وہ بس معصومیت سے جواب دیتا رہا۔ اللہ بھی کبھی کسی سے ناراض ہوا ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج وہ کسی اور وجدان کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ اپنی ناراضگی میں خود سے دور کر لیتا ہے انسان کو۔ میرا اللہ مجھ سے بہت ناراض ہو گیا ہے، دیکھے نا مجھ سے تو سب کچھ ہی چھن گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے اپنی ناراضگی دکھائی ہے وجدان کو، وجدان میں ہی مار دیا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولتا رہا اور مولوی صاحب اس کو سنتے رہے جیسے وہ اس کو سننا چاہتے ہوں۔ وہ اس وجدان کو کھوج رہے تھے جو واقعی کہیں مر گیا تھا، بغیر لوگوں کے، بغیر جنازے کے دفنایا گیا تھا۔ اللہ تم سے کیوں ناراض ہو گیا وجدان؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جو اس نے ان کی نظروں میں نظریں ملائیں اور پھر ایک دم نظریں جھکا لیں۔ وہ کسی کی نظروں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ کسی کو حق نہیں دینا چاہتا تھا کوئی اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھے۔ وجدان کیا کیا ہے تم نے کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا؟ تم تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، ہمیشہ اس رحمان کے بندوں کی مدد کرتے ہو، پھر وہ تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وجدان، وہ اپنے اچھے بندوں کو آزماتا ہے،
اس کے کچھ نہ بولنے پہ مولوی صاحب سمجھ گئے وہ نہیں بولنا چاہتا، بس وہ اس کو پیار سے سناتے رہے۔ جو ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا وہ نظریں جھکائے سنتا رہا۔ اس رب العزت نے تم پہ آزمائش ڈالی ہے، تم اس آزمائش کو اپنی طاقت بناؤ وجدان، اس کو اپنی کمزوری نہ بناؤ۔ مولوی صاحب اس کو کہتے رہے۔ مولوی صاحب، کیا ایک سید گھرانے کے بچوں کے سیدوں سے باہر شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے مولوی صاحب کی بات کو آدھے میں ہی کاٹا اور ان کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کا جواب ان کی منہ سے پہلے ان کی آنکھوں سے سننا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب بغیر کسی تاثر کے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے رہے۔ ان کو اس کی ایک بات نے سارا معاملہ سمجھا دیا تھا۔ دیکھو وجدان، مولوی صاحب میری مدد کریں، میرا بچہ پھر سے بیمار ہو گیا، وہ اس کے ساتھ جو جنات ہیں وہ اس کو بہت مار رہے ہیں، خدا کے لیے میری مدد کریں، چلے میرے ساتھ۔ وجدان مولوی صاحب کے جواب کا اتنی شدت سے انتظار کر رہا تھا جیسے اس کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا۔ ابھی اتنے میں مولا بخش آیا جس کے بیٹے کے ساتھ جنات تھے اور وہ مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وجدان، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے مولا بخش کے ساتھ چلے گئے اور وہ پھر سے پلر کے ساتھ سر لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور وجدان کو تو بڑی شدید محبت ہو گئی ہے بھائی ایک ہی نظر میں، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، ہاں نا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورتی میٹر نہیں کرتی، بھائی خوبصورتی ہوتی ہے تو پہلی نظر کی محبت ہوتی ہے نا، ایسے تو نہیں ہو جاتی پہلی نظر کی محبت، خوبصورت لوگوں سے ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کوئی زیادہ ہی جنونی ہو گیا ایک دم سے، تیسری قسط میں ہی۔ آگے کیا حال ہوگا بھائی تمہارا؟ تیسری قسط میں ہی تم سیکریٹ پھونکنے لگ گئے ہو اور مجنوں بن گئے ہو۔ اور وہ زری، وہ تو بہت ہی معصوم سی ہے، چھوٹی سی بچی ہے جیسے، لیکن اس کی عادتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، وہ جو اللہ سے باتیں کرتی ہے، وہ جو نماز پڑھتی ہے، اس کی روٹین بہت اچھی ہے نا۔ اور اب آگے کیا ہوگا؟ کہانی مزے کی لگ رہی ہے لیکن وہ منظر نگاری وغیرہ وہ جو چیزیں نا وہ مسنگ ہے، ڈیٹیلز نہیں ہیں اس میں۔ خیر، کہانی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔